سلطانه والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، خاص کر ہم سب کے مشفق مربی حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ سبیل القرآن کا یہ سالانہ اجلاس جو اس مسجد کے صحن میں منعقد ہو رہا ہے، اصل پروگرام تو مہمان خصوصی کا ہوگا، اور یہ ناچیز تو بچوں کا پروگرام سننے کے لیے آیا، مگر حکم کی تعمیل میں چند باتیں کہنا ضروری. سبیل القرآن، قرآن کا راستہ. سبیل راہ کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، سڑک کو کہتے ہیں، اور اس راستے سے بہتر راستہ، اس راستے سے اچھا راستہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہ 5 بول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ غار حرا میں نازل ہوئی. اس سے پہلے جب پوری دنیا گھٹاٹوپ اندھیری میں تھی، ظلم، زیادتی، ناانصافی، شراب، جوا، سٹا، یہ ساری برائیاں اور بیماریاں آگ دے چکی تھی. 571 سال تک جب کوئی مبشر نہیں آیا، منذر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا وقفہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی نہیں آیا. اس وقفے کی، اس مدت کی جو منظر کشی قرآن مقدس نے کھینچی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد، بگاڑ، کرپشن، خرابی غالب آ گئی ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا. شاید بھی پلٹ کر آ جائیں، توبہ کریں، رجوع کریں، واپس آ جائیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولی اور جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیفیت کے ساتھ خالص کر دیا تھا، وہاں 360 خدا رکھے گئے تھے، اور ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا الگ الگ خدا. کہیں منات رکھا ہے، کہیں عزا رکھا ہے، کہیں ہبل رکھا ہے، کہیں قبل رکھا ہے. سیدوں کا الگ خدا اور رافروں کا الگ خدا، میروں کا الگ خدا. یہ جو قبائل کے وہاں کے الگ الگ قبیلے، ان کے الگ نام تھے، لیکن ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا جس کو وہ خوش کرنے کے لیے کیا نہ کیا کرتے تھے. ان کے وہ جو خدا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جاتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ مجھے وہ نسخہ دیجیے جس سے میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کروں. اور وہ وقت بھی آیا کہ غار حرا میں آپ جب مسلسل جاتے تھے عبادت کے لیے، اور
آیتوں کا نزول ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے خلق کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پورے اس افق کو جس نے پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے نباتات کو پیدا کیا، جس نے حیوانات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جو بڑا کریم ہے، مہربان ہے، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیا اس سے پہلے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ان آیتوں کے نزول سے پہلے اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھے؟ پڑھائی ہر جگہ ہو رہی تھی، اور پڑھ کے لوگ شراب پیتے تھے، پڑھتے تھے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹہ بازی حرام ہے، بچی کا زندہ دفن کرنا، یہ ساری بیماریاں ان کے اندر پہلے تھی، اسکول سے، کالج سے، لیکن اس کے باوجود شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جوا، سٹہ بازی، ایک دوسرے کے قبیلے کے ساتھ معمولی بات پر لڑنا جھگڑنا اور سالہ سال تک ان لڑائیوں کا رہنا، یہ ساری بیماریاں اور برائیاں تھیں جس کو قرآن نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج بھی دیکھیں آپ جن اسکولوں اور کالجوں میں، جن یونیورسٹیوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے، قال اللہ اور قال رسول کی صدا جس ادارے میں نہیں لگتی ہے وہ ان پڑھ جاہل منحوس ادارہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کی قسم اس انجینئر، اس پروفیسر، اس وائس چانسلر، اس وکیل سے افضل مدرسے کا اور مکتب کا طالب علم ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو انجینئر کہیں کسی مکان کا نقشہ بناتا ہے اس سے افضل شہد کی مکھی ہے جو چھتا بناتی ہے اور شہد کو بطور جون استعمال کرتی ہے۔ کس نے اس کو وہ انجینئرنگ سکھائی؟ نیچرلی طور پر اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اگر ایک انجینئر جس کے دل و دماغ میں رب نہیں، ربوبیت نہیں، الوہیت نہیں، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے۔ اگر اللہ کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کا نام نہیں ہے دل و دماغ میں، تو اس ڈاکٹر، اس انجینئر سے بہتر وہ کتا ہے جو مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس سے افضل وہ گھوڑا ہے جو مالک کا وفادار ہوتا ہے اور جنگوں میں اپنے مالک کے دفاع کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے اور اس کا ڈائننگ روم، بیڈ روم الگ الگ ہوتا ہے، چڑیا کو دانا کھلانے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے اور انڈا دینے کے لیے اس کی الگ جگہ ہوتی ہے، کہ وہ مکان نہیں بناتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی نئے گزرے ہیں جن کے دل و دماغ میں ربوبیت نہیں ہے، الوہیت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ مدرسہ سبیل القرآن جو ننھے منھے بچے یہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے افضل کوئی ادارہ نہیں، اس ادارے سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ان کی نسبت آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سپر کی طرف نسبت ہوتی ہے جہاں محمد عربی خود معلم اور ان کے شاگرد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی یہ شاگرد تھے۔ ہر ادارہ شفع نبوی کا بیٹا ہے۔ اگر اس ادارے کی نسبت پہلا مدرسہ جو دار ارقم میں تھا، مکہ مکرمہ میں خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، لوگوں نے زندگی عجیب کر دی تھی اور یہاں تک کہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا، ان مشرکوں نے کہا کہ اگر آپ اچھی شادی
اگر آپ عہدہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کہیے، لیکن یہ آہات اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تاثیر کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب آیا، اتر کر حرا سے 100 قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ 5 بیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت خدیجہ نے کہا کیا ماجرا ہوا؟ آپ شرابور تھے، پلنگ پر گر پڑے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے سامنے جب واقعہ پیش آیا، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں۔ یہ اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ نے گنائے، اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم اپنے علاقے سے نکالے گی۔ حضور نے فرمایا او مخرجیہم، کیا ایسا ہوگا؟ کیا مجھے نکالا جائے گا؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو بھی اس دنیا میں اس دھرتی پہ نبی آیا، رسول آیا، مبشر آیا، منذر آیا، اس کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے بغاوت کی، لوگوں نے اس کو مجنون کہا، لوگوں نے اس کو شہرزادہ کہا۔ مجنون اس لیے کہتے تھے، شہرزادہ اس لیے کہتے تھے، قرآن کی جو تاثیر تھی، قرآن کی جو اس میں جو جادوئی اثر تھا، اس کے ذریعے سے سارے گرفتار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مت بیٹھنا۔ بعد میں کہا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال دیجیے، لیکن اس کے باوجود جو پڑھے لکھے تھے، جو باصلاحیت تھے، دور دراز علاقوں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس چیز کو پڑھیں گے جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ اسی جادو اور سحر کے ذریعے سے نعوذ باللہ جو وہ کہہ رہے تھے حضور کے یہ جادوگر ہیں۔ حضرت عمر جن کے بارے میں حضور نے دعا کروائی تھی، اے اللہ عمر یا ابو جہل کے ذریعے سے میری مدد اور نصرت فرما۔ وہی عمر جو تلوار لے کر جا رہے تھے کہ حضور کا سر قلم کر دیا جائے، اور نعیم ایک شخص راستے میں ملے کہ عمر کہاں جا رہے ہو، اور کہا کہ یہ میں جو حضور جو احد کہہ رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آج کام تمام کر دینا ہے۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے، اور ان کے بہن اور بہنوئی گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے اور اندر سے آواز قرآن مقدس کی تلاوت کی آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، زور سے ان کے چہرے پہ تماچا مارا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ لہو لہان ہو گئے، خون سے ان کے شوہر کو مارا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا جب غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی غیرت حمیت جاگ اٹھی، اور کہا کیا میں نے ایک خاتون کو مارا، وہ بھی اپنی بہن کو مارا۔ بہن سے کہا کہ آپ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اتنے بدکوب ہونے کے باوجود آپ اس چیز کو ترک نہیں کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ نجس ہیں، آپ اس کو نہیں چھو سکتے ہو، پہلے آپ غسل کیجیے، پہلے آپ نجاست سے پاک ہو لیجیے، اور اس کے بعد میں اس کا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر پاک ہو گئے، اور حضرت فاطمہ نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں جو اس وقت سنائی گئی، اور اس کے بعد اس قرآن مقدس کی ان آیتوں کی تاثیر وہ رہی کہ حضرت عمر نے فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا. اس تلوار کا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن کے خلاف جو چلا ہوا تھا، قرآن کی تاثیر نے اس کا رخ بدل دیا اور اس نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج کے بعد جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائے گا، اب یہ تلوار اس کے خلاف اٹھے گی. اس طرح قرآن کے ذریعے سے پورے عرب ممالک میں، جزیرت العرب میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں انقلاب آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دار ارقم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. خفیہ طور پر آہستہ آہستہ پہلے ایک تھے، دو بن گئے. حضرت خدیجہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، بچوں میں حضرت علی آئے. یہ قافلہ بڑھتا گیا. وہ وقت بھی آیا آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ پہنچنا پڑا. اور قباء میں آپ نے سب سے پہلے وہاں ایک مسجد تعمیر کی، وہاں پر بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. پھر مدینہ منورہ کے مضافات میں پہنچے اور وہاں جہاں پر اوٹنی آپ کی بیٹھ گئی تھی، سارے قبیلے والے، سارے مدینہ والے آپ